بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر مشتاق احمد گوندل، ڈائریکٹر ادارہ فروغ تعلیم و توسیع، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور۔ تو آج ہم پولٹری کے بارے میں پڑھائیں گے۔ ہم پولٹری اسسٹنٹ ڈپلومہ میں بھی پڑھاتے ہیں، اور ہمارا ایک کورس انٹروڈکشن ٹو پولٹری ہے جو کہ ولیج ویٹرنری ورکر کورس اور آئی سی ٹی بیسڈ لائف اسٹاک ایجوکیشن کورس میں بھی موجود ہے۔ تو آج ہم نے آن لائن کلاس جو ہماری ہے آئی سی ٹی بیسڈ لائف اسٹاک ایجوکیشن، اس کے لیے یہ ایک لیکچر کی سیریز ہم نے شروع کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پولٹری کی ڈیفینیشن پہ ایک لیکچر بنایا تھا، پولٹری سائنس کی تعریف ہم نے بتائی ان کو۔ یہ تمام لیکچر جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل جو ویٹرنری ایکسٹینشن ایجوکیشن کے نام سے موجود ہے، اور اس ویڈیو کے اندر بھی اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا، اس کے اوپر اویلیبل ہے۔ آج اس کا تیسرا لیکچر ہے جس کا کلاسیفیکیشن آف دی پولٹری۔ تو پولٹری کو ہم کن کن گروپس میں کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہم اس کو ٹائپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو پولٹری کی جو ٹائپس ہیں وہ ہمارے پاس 4 ٹائپس ہیں۔ پہلی ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایگزیبیشن، اور دوسری ٹائپس ہے ایگ لیئنگ، تیسری ٹائپس میں میٹ پروڈیوسنگ، اور چوتھی ٹائپس ہے ہمارے پاس ڈیول پرپس۔ ایگزیبیشن میں ہم پولٹری کے پرندوں کو ہم مختلف ایگزیبیشن نمائش کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان سے ہم انڈے بھی لیتے ہیں اور گوشت پروڈیوس کرتے ہیں۔ اور ڈیول پرپز وہ والے پرندے ہیں جن سے ہم انڈے بھی لے سکتے ہیں اور گوشت بھی لے سکتے ہیں، جیسے ہماری اصیل مرغیاں ہیں دیہاتوں میں ہوتی ہیں، وہ ڈیول پرپز ہیں۔ تو اس کی اب کلاسیفیکیشن میں 4 ٹائپس: ایگزیبیشن، ایگ لیئنگ، میٹ پروڈیوسنگ اینڈ ڈیول پرپز۔ ٹائپس کے بعد ہم نے پولٹری کو کلاسز میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس کی کلاسز کتنی ہیں؟ کلاس کی ڈیفینیشن، سب سے پہلے کلاس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گروپ آف اسٹینڈرڈ بریڈز which have been developed in certain region۔ یہ وہ والے گروپس ہیں، یہ وہ والے مختلف دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر ایک خاص قسم کے پرندوں کو اگر ہم ریئر کریں، ان کو پالیں، تو اس کو ہم بریڈ کہتے ہیں۔ بریڈ ایکچولی یہ ایریا وائز ہے، مختلف ملکوں کی بریڈز اپنی اپنی ہیں۔ تو بریڈز کے اندر ہمارے پاس جو ایک بریڈ جو کسی علاقے میں یا کسی ملک میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کو ہم کلاس کہتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی پولٹری ہے اس کو ہم نے 4 کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ پہلی کلاس کا نام ہے ایشیٹک کلاس۔ ایشیٹک، ایشیا جیسے کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، ایشیٹک اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایشیٹک کے اندر جو ہماری پولٹری کی مختلف بریڈز آتی ہیں وہ ہے برہماز، کوچنز، لینگشنز، اصیل۔ یہ 4 بریڈز ہماری آتی ہیں ایشیٹک کلاس کے اندر، جس میں برہماز، کوچنز، لینگشن اور اصیل۔ برہماز، کوچنز، لینگشنز اینڈ اصیل۔ دوسری ہماری کلاس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میڈیٹرینین کلاس۔ میڈیٹرینین کلاس کے اندر ایک بہت ہی مشہور بریڈز ہے لیگ ہارن، جس کا نام ہے لیگ ہارن۔ جو ہمارے انڈے دینے والی مرغیاں ہیں ان کو ہم لیگ ہارن کہتے ہیں، جو سفید رنگ کی ہوتی ہیں، ان کا نام لیگ ہارن ہے۔ لیگ ہارن، منورکا، انکونا اینڈ ایڈلوشین۔ لیگ ہارن، منورکا، انکونا اینڈ ایڈلوشن، یہ ہماری میڈیٹرینین کلاس کے اندر یہ 4 بریڈز ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک انگلش کلاس ہے۔ انگلش کلاس کے اندر جو امپورٹنٹ اس کی بریڈ ہے وہ ہے آسٹرالوپ۔ آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، اس کی فارمنگ دیہاتوں میں بھی ہوتی ہے، اور گولڈن مصری کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لوگ پالتے ہیں۔ آسٹرالوپ اور کارنش، آسٹرالوپ، کارنش، ڈارکنگ اینڈ سوسیکس، 4 بریڈز ہیں اس میں بھی، آسٹرالوپ، کارنش، ڈارکنگز اینڈ سوسیکس۔ چوتھی ہمارے پاس کلاس ہے جو کہ آخری کلاس، اس کو ہم امریکن کلاس کہتے ہیں۔ اس امریکن کلاس میں پلائی ماؤتھ راک، پلائی ماؤتھ راک، وائیڈنٹی، روڈ آئیلینڈ ریڈ اینڈ نیو ہیمپشائر۔ تو ہماری یہ جو چوتھی کلاس ہے جس کو ہم امریکن کلاس کہتے ہیں، اس کے اندر پلائی ماؤتھ راک، وائیڈنٹی، روڈ آئیلینڈ ریڈ، نیو ہیمپشائر، تو یہ امریکہ کی کلاسیں ہیں۔ روڈ آئیلینڈ ریڈ ان کی ایک علاقے کا نام بھی ہے، اسٹیٹ ہے ان کی مکمل، روڈ آئیلینڈ ریڈ، جس کو میں نے وزٹ بھی کیا، ایک دفعہ میں گیا تھا۔
تو نیو ہیمپشائر بھی ان کی جو ہے نا ادھر علاقے کا نام ہے امریکہ کے اندر۔ تو یہ ہماری 4 کلاسیں ہیں جس میں ایشیٹک، میڈیٹرینین، انگلش اور امریکن۔ دوبارہ میں ذرا اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ ایشیٹک کے اندر برہماز، کوچنز، لینگشنز، اصیل۔ میڈیٹرینین کے اندر لیگ ہارن، منورکا، انکونا، اینڈلوشین۔ انگلش کے اندر ہمارے پاس کلاس ہے جی آسٹرلوپ، کارنش، ڈارکنگ، سوسیکس۔ امریکن کلاس میں پلائماؤتھ راک، وائڈونٹی، روڈ آئیلینڈ ریڈ، نیو ہیمپشائر، اور یہ ہمارے پاس 4 کلاسز ہیں۔ کلاسز کے بعد ہم جو ہماری کلاسز کی مزید کچھ کریکٹرسٹکس ہیں کہ ان کو ہم کیسے اس کے اندر رکھتے ہیں۔ جو ایگ کا کلر ہے، ایگ کا کلر یہ براؤن ہے ان دی ایشیٹک۔ ایگ شیل کلر از براؤن ان ایشیٹک and English and the American, but it is white in the Mediterranean class. Mediterranean class کے اندر جو کلر ہے شیل کا وہ وائٹ ہے، باقیوں میں براؤن ہے۔ جو ایئر لوبز ہیں، یہ ایئر لوبز جو کانوں کے یہ لوبز ہوتے ہیں، مرغیوں کے اندر بھی یہ موجود ہیں۔ تو ایئر لوب جو ہے نا وہ ریڈ کلر ہوتا ہے ایشیٹک کے اندر، اور انگلش کے اندر بھی ریڈ ہوتا ہے، امریکن کے اندر بھی یہ ریڈ ہے، اور وائٹ ایئر لوبز ہوتے ہیں میڈیٹرینین کلاس میں۔ میڈیٹرینین کلاس کے اندر ان کا جو ایئر لوبز ہیں یہ وائٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ان کی شینک ہے، شینک جس کو ہم ان کی ٹانگ کہتے ہیں مرغیوں کے اندر، اس میں جو شینک ہیں ان کے اوپر فیدرز نہیں ہوتے۔ تو یہ ایشیٹک برڈز جو ہیں ان کے اندر فیدرز نہیں ہوتے۔ امریکن اور انگلش بریڈز کے اندر ان کی جو سکن ہے، جو ان کے جو فیدرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ امریکن اینڈ انگلش بریڈ کے اندر جو سکن کا جو کلر ہے، سکن کا کلر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہ یلو ہے ان امریکن۔ امریکن کے اندر کلر جو سکن کا ہے وہ یلو ہے، اور ہمارے پاس جو انگلش بریڈز ہے اس کا کلر وائٹ ہے، لیکن کارنش جو ایک انگلش بریڈ ہے اس کا جو کلر ہے وہ یلو ہے، سکن کا کلر۔ اس کے بعد ہم یہ ہمارے پاس ٹائپس کلاس تھی، پہلے ہم نے ٹائپس کے بارے میں ذکر کیا، اب ہم نے اس کے بعد ٹائپس اینڈ دین کلاس، اور اب بریڈ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بریڈ جو ہے نا یہ ایک سب گروپ ہے اس کلاس کا جو سب گروپ، سب ڈویژن ہے، اس کو ہم بریڈ کہتے ہیں۔ اور یہ بریڈ جو ہے ان خصوصیات پر مشتمل ہوتی ہے جو سچی مچی کی بریڈر کی کلاسیفیکیشن، بریڈر جو پالتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے برڈز کے اندر یہ والی خصوصیات زیادہ ہو جائے، یہ والی خصوصیت کم ہو جائے، اور خاص خصوصیات جو بریڈر چاہتے ہیں کہ یہ والی چیزیں اس میں ہم ڈیولپ کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں بریڈ۔ جیسا کہ لیگ ہارن یہ ایک بریڈ ہے میڈیٹرینین کلاس کی، لیگ ہارن ایک بریڈ ہے میڈیٹرینین کلاس کے اندر۔ اسی طرح آگے ویرائٹی ہم کہتے ہیں یہ سب ڈویژن آف بریڈ، یہ بریڈ کی بھی آگے سب ڈویژن ہے جس کے اندر مزید جو ہے بریڈر اپنی پسند کی جو ہے نا مختلف ویرائٹیز، جیسے کہ ہم فصلوں میں کپاس کے اندر مختلف ویرائٹیز کو کاشت کرتے ہیں، تو اسی طرح مرغیوں کے اندر بھی یہ ویرائٹی ہے جس میں ہم مزید خصوصیات، اس کی اچھی خصوصیات اپنی پسند کی ان پرندوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کلر کیسا ہو، اور ان کا فیدر جو پیٹرن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور ان کی جو کومب ہے وہ کیسی ہو۔ کومب کی آگے مختلف قسمیں ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ وہ ڈیٹیل سے کومب کے بارے میں علیحدہ سے میں ایک آپ کو بتاؤں گا۔ تو جیسا کہ سنگل کومب وائٹ لیگ ہارن جو ہے یہ ویرائٹی ہے لیگ ہارن کی۔ لیگ ہارن کے اندر یہ مزید ایک ویرائٹی ہے جس کی سنگل کومب وائٹ لیگ ہارن۔ سٹرین جو ہے یہ ویرائٹی کی بھی آگے ایک قسم ہے،
ورائٹی سے بھی آگے مختلف جو بریڈرز ہیں یا مختلف کمپنیاں ہیں انہوں نے اپنی اپنی سٹرین ڈیولپ کی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی اپنی برڈز کے اندر مزید اچھی اچھی خصوصیات جو ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کی ہیں، وہ انہوں نے مختلف نسل در نسل یہ خصوصیات ان کے اندر اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور آؤٹ سائڈ بلڈ کوئی باہر سے کوئی پرندہ اس کے اندر شامل نہیں کیا، اپنے پرندوں کی انٹرنل جو ہے انٹر بریڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کروا کے انہوں نے اپنے پرندوں کے اندر اچھی اچھی خصوصیات کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ یہ زیادہ تر کام مختلف پولٹری کی جو کمپنیاں ہیں وہ کرتی ہیں، جیسے کہ سٹار کراس 288 یہ ایک سٹرین ہے شیور کی۔ شیور ایک امپورٹنٹ کمپنی ہے جو سب سے پہلے پاکستان میں آئی، شیور جس نے پولٹری کا بزنس ہمارے پاکستان میں شروع کیا، تو اس کی جو ایک سٹرین ہے وہ ہے سٹار کراس 288۔ اسی طرح ہبرڈ نے اپنی ایک سٹرین ڈیولپ کی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے کووٹ COWET، اور B380 ایک سٹرین ڈیولپ ہوئی ہے، یہ بائی دا بیبکاک ایک کمپنی ہے جس نے اپنی ایک سٹرین ڈیولپ کی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے B380۔ تو یہ آج کا جو یہ ٹاپک تھا یہ کلاسیفیکیشن آف دی پولٹری پہ تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔